رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے چند ایک مقاصد کو ہم نے پچھلے خطبات میں ذکر کیا ہے۔ ایک بڑا مقصد جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ انسان اور علم کا تعلق آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں انسان کی حیثیت منوائی ہے، فرشتوں کا جو اعتراض تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اس مخلوق کو اب پیدا کیا جائے گا جو اس روئے زمین پہ فساد کرے، قتل و غارت کرے، خون بہائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو جو جواب دیا تھا اور انسان کو اشرف المخلوقات جس بنیاد پہ قرار دیا تھا وہ یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا میرے پیارے فرشتوں
اپنا اپنا علم لے کر آؤ، بتاؤ ذرا یہ چیزیں کیا ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سب یک زباں ہو کے بولے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیش کیا، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، تو رب کائنات نے فرمایا اسجدوا لآدم، سب کے سب میرے آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد سب سے پہلے علم کے ذریعے آزمایا ہے، اور اس روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو مبعوث کیا تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اب فرمایا رحمان وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو علم سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو مقدم کر کے مجھے اور آپ کو یہ بات اشارتاً سمجھائی ہے کہ انسان تب بنتا ہے جب اس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہی مقصد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ معاشرے سے ضلالت اور گمراہی کو، فتنہ فساد کو، قتل و غارت کو ختم کرنا چاہتے ہو، فرشتوں کا اعتراض بھی یہی تھا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ کس وقت تک؟ فرمایا حتی یرفع العلم، حتیٰ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ کس قدر جہالت عام ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی شیخ رات کو سویا ہے، میرا اللہ اس کے سینے سے سارے کا سارا علم چھین لے گا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے علم کو اس طرح ختم کریں گے کہ علماء ختم ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ لم یبقی عالم، حتیٰ کہ روئے زمین پہ ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا عالم، اپنا مفتی مان لیں گے۔ فافتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا، فرمایا وہ بغیر علم پڑھے، بغیر علم کو سمجھے لوگوں کو فتوے دیتے جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے جائیں گے۔ اللہ کو یہ لوگ اس قدر گندے اور برے لگیں گے، دنیا کے سب سے بدترین لوگوں کے اوپر اللہ نے قیامت کو قائم کرنا ہے، ان بد نصیبوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کو قائم کرے گا۔ یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں وہ علم کی بنیاد پہ ہے، یا صرف وہم خیالیوں کی بنیاد پہ یہ باتیں ہیں؟ تو فرمایا اس دنیا میں قتل و غارت، زنا عام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور علم کم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ جہالت عام ہو جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد نصیب لوگوں کے اوپر جو ہے قیامت کو قائم کر دے گی۔ آج ہماری حالت اور کیفیت ایسی تو نہیں ہے۔ دو قسمیں ہیں علم سیکھنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد نبوت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کسی علم کے میدان کا ماہر ہو جانا، اس فن پہ عبور حاصل کر لینا، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ یعنی علم کا، دین کا جو علم ہے اس کی رموز کو سمجھنا، دقیق باتوں کو، باریک بینیوں کو سمجھنا، قرآنی مفاہیم کو، معانی کو، اس کے اندر تفسیری اختلافات ہے اس کو سمجھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ اگر پورے معاشرے میں سے 1000 میں سے اگر 50 یا 40 آدمی اس علم کو سیکھ لیتے ہیں تو سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ فتنے اور فساد سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا علم ہے جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال رہا ہے، خصوصاً وہ الفاظ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی الفاظ کہہ رہا ہے، ان الفاظ کے اوپر اس کو علم ہے کہ میں اس کو منسوب کس کی طرف کر رہا ہوں، یہ سیکھنا اس کے اوپر فرض عین ہے۔ کوئی یہ عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اس کا علم سیکھا ہے، نماز کے دوران اس نے دعا پڑھی، اللہم باعد بینی و بین خطایا الحمدللہ رب العالمین، اس نے قرآن کی کوئی سورت پڑھی ہے، رکوع میں دعا پڑھی، رکوع سے سر اٹھایا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے، اللہ سے کن چیزوں کا سوال کیا ہے، یہ ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس وقت آپ نے سنا ہوگا 3 بڑے مشہور سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ جی آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے؟ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا آپ کا دین کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ مشہور سوال ہے، آپ نے سنا ہے جو کافر ہوگا وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، وہ ان سوالوں کے جواب دے دے گا لیکن پھر بھی پھنس جائے گا۔ کیوں؟ صحیح البخاری میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب تینوں سوالوں کے جواب یہ شخص دے گا تو اس سے سوال ہوگا، من عین علمتہ، تو نے یہ سارا کچھ سیکھا کہاں سے ہے، علم کہاں سے آیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو منافق ہوگا میری امت کا ناقص ایمان کا مالک جو شخص ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ انی سمیعت الناس، میں نے لوگوں سے سنا تھا وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، پڑھا نہیں تھا، قرآن کا ترجمہ مجھے نہیں آتا تھا، اللہ اکبر تو کہہ لیتا، نماز کی دعائیں تو ساری پڑھتا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، مجھے خود نہیں پتا تھا۔ فرمایا منافق اور مرتاب یہی کہے گا، انی سمیعت الناس، میں نے قاری صاحب سے بس چند الفاظ پڑھ لیے تھے، پتا تھا ساری زندگی نماز اسی طرح پڑھنی ہے، اس نماز میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ سوال کرنے والے فرشتے ہیں اس کے اس جواب کے اوپر اس کو ایک لوہے کا ہتھوڑا اس کے سر پہ ماریں گے، سر پہ لگنے کی وجہ سے اس کے سارا جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور آگے سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، او بدبخت بد نصیب، تجھے اللہ نے اتنی زندگی عطا کی، لا دریتا، تو خود نہیں پڑھ سکا، تیرے پاس عالم نہیں آئے تو کیا ہوا، اللہ کی کتاب تیرے پاس پہنچی تھی، دماغ تجھے اللہ نے دیا تھا، سوچ سمجھ فکر سارا کچھ تجھے مل گیا تھا، لا دریتا، تو خود نہیں پڑھ تو جو ہے کیوں نہیں اس کو پڑھ سکا، کسی سے علم حاصل کیوں نہیں کر سکا، لا تلیتا، اگر عالم دین نہیں آ سکا، تیرا حق تھا تو خود کہیں بیٹھ کے اس پہ غور و خوض کر لیتا، کسی عالم کے قدموں میں 4 دن گزار لیتا، تجھے پتا ہوتا کہ اپنے رب کو تو رب کیوں کہتا ہے، اس کو خالق اور مالک کیوں مانتا ہے، جو اس نے تیری طرف یہ پیغام بھیجا تھا، یہ تحفہ بھیجا تھا، اپنی کلام تیری طرف مبعوث کی تھی، تو نے اس کتاب میں سے کیا سبق سیکھا تھا، یا صرف فقط طوطوں کی طرح پڑھ کے اس کو اپنی زندگی گزار کے تو میرے پاس آ گیا ہے۔ آج ذرا غور کریں، آج ہمارے اس مجمع میں پورے جمعے میں اگر میں پوچھوں کتنے احباب ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، قرآن کا ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک پارے کا ترجمہ مکمل کسی کو آتا ہو، کس زندگی میں ہم گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو شخص 60 کے ہندسے کو پا گیا، اپنی زندگی اپنی عمر 60 برس اس کو مل گئی، کل قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے کہ وہ یہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، مجھے جو پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اگر یہ 60 برس میں ایک ایک حرف بھی یاد کرتا تو کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر یہ فرشتوں کو یہ جواب دے سکتا ہے کہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلنا میں بڑا ہو گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی جب اسلام لے کے آئے؟ 38 برس عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 32 برس کے قریب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 45 سے 50 کے قریب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے اس عمر میں قرآن کو سمجھ لیا، حدیث کو سمجھ لیا، نماز کو سمجھ لیا۔ آج ہم 20 سے 25 سال سے اوپر ہوتے ہیں، ہمیں اس میں توہین محسوس ہوتی ہے کہ ہم قرآن لے کے مسجد کے قاری سے خطیب کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ لیں۔ یہ شیطان نے ہماری مت مار دی، تو آئیں کہیں ایسا نہ ہو یہ فرض عین جو ہمارے اوپر، جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، اس حدیث کے تناظر میں یہ سمجھ آتی ہے، اسی طرح نماز کا ترجمہ سیکھنا یہ بھی فرض عین ہے، اسی طرح قرآن کی آیات جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ کم از کم انسان کو اپنی زندگی میں محدثین فرماتے ہیں کہ سورۃ احزاب، سورۃ نور، سورۃ حجرات، یہ صورتیں، سورۃ النساء، یہ آدمی کو پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ یہ ہر دین کے جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کے سر اور داڑھی میں چاندنی نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، جو آج ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، فکریں بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو میرے نبی کو کون سی فکر تھی؟ فرمایا شیبتنی سورۃ ہود والمرسلات وعما یتساءلون، مجھ کو بوڑھا کرنے والی اگر کوئی فکر لگی ہے تو وہ رب کے قرآن کی یہ آیات، یہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورۃ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورۃ عما یتساءلون سورۃ نبا نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اذا السماء انشقت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان سب میں آخرت کی فکر اللہ نے دلائی ہے اپنے بندوں کو۔ آئے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ میں نے کچھ نہ کچھ قرآن کا جو ہے حصہ روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عہد کریں اپنے ساتھ، کیوں؟ یہ میرے نبی کی نبوت کا مقصد ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی ہے کس لیے؟ کتاب و حکمت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے فوائد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی اس نیت اور ارادے کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، ایک آیت نہیں ایک لفظ ہی قرآن کا سیکھنا ہے، ایک ایک حرف سیکھنا ہے، اس بنیاد پہ وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ کتنے آسان؟ حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی، ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار تھا وہ بھی آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بڑا پرا گندا سا یہ حالت ہے، بڑا کوئی لمبا سفر کر کے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من این ابلغت، مجھے یہ بتا تو کس جگہ سے ادھر پہنچا ہے، تجھے اس جگہ کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے بتایا ابلغت عن فلان و فلان، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے بڑا لمبا سفر بتانا شروع ہو گیا، فلاں فلاں علاقے سے گزرتا ہوا میں اس علاقے میں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنے مقصد پہ کامیاب ہو گیا ہے، تو نے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی ہے، آیا کس مقصد کے لیے تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں علمنی من الایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے آیا۔ نبی علیہ السلام کتنا اس آدمی کے پاس وقت ہوگا، سواری کے اوپر بیٹھے ہی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اسی طرح سواری سے واپس پلٹا، اتفاق یہ ہوا کہ آگے سانپ کا سوراخ، بل سانپ کی جو وہ موجود تھی، اس کے اونٹ کا پاؤں اس بل کے اندر چلا گیا اور اس کی وجہ سے اس کا اونٹ جھکا اور یہ اپنی گردن کے بل زمین کے اوپر گر گیا، اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ تڑپ علم کی تھی، چند ایک باتیں اتنے لمحات میں سیکھ کے واپس چلا گیا، اور ٹائم کتنا قلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی رأیت ملکانی، اے میرے پیارے صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی فرشتوں کو دیکھا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یدس فیہ، کہ وہ اس کے منہ کے اندر آ کے دنسا رہے ہیں۔ کیا دنسا رہے ہیں؟ مٹی، پانی، کیا؟ فرمایا یہ علم کے شوق میں، علم کی بھوک اور پیاس میں دنیا کی بھوک اور پیاس کو بھول گیا تھا، کیا جانے اس کو کس چیز کی اتنی جلدی تھی، آیا ہے چند باتیں سیکھ کے واپس پلٹا ہے، لیکن یہ اس حالت میں فوت ہوا، اس کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ یدس فیہ من ثمار الجنہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے اس کو موت آئی ہے اللہ نے جنت کے پھل بھیج دیے ہیں، فرشتے اس کے منہ کے اندر ٹھونس رہے ہیں کہ جلدی کھا، تو بھوکا ہی اس دنیا سے چلا آیا۔ کون سا شخص جو علم کی تڑپ لے کے آیا ہے؟ آپ احباب سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ گزارش کی ہے، آج بھی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے گھروں کے اندر ترجمہ کلاس کو لازم کیجیے، زیادہ نہیں ہفتے میں ایک دن کیجیے۔ آپ کے پاس اسباب وسائل نہیں ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ۔ جو شخص اپنے گھر کے اندر کلاس ترجمے کا انتظام کرتا ہے فی سبیل اللہ، انشاءاللہ ہمارے ساتھی پڑھانے کے لیے اس کے پاس پہنچے، بڑا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے صبح کے وقت مدینے کے باہر میدان سے وہ نکلے، یہ مسجد نبوی سے نکلے اور فلاں میدان کے اندر جائے، وہاں سے اس کو 2 سرخ اونٹنی، آپ کو پتہ نا عرب کی بڑی قیمتی چیز ہے اونٹ، اور پھر سرخ اونٹ، فرمایا وہ سرخ 2 اونٹ لے کے واپس آ جائے۔ صحابہ فرمانے لگے کتنی ہی یہ قسمت والی بات ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر کسی تگ و دو کے، مشقت کے 2 اونٹنیاں صرف تھوڑا سا سفر کرنے سے مل جائیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن کی 2 آیات روزانہ صبح کے وقت سیکھ لیتا ہے یہ 2 سرخ اونٹنیوں سے بہتر اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ برکات آئیں، یہ رحمتیں آئیں، ہمارے جو ہیں غم ٹوٹ جائیں، آسانیاں اور رحمتیں ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اس کے لیے مقصد نبوت تعلیم کو عام کرنا، قرآن و سنت کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور اس کے لیے آپ احباب میں سے میں پھر آپ سے کہتا ہوں اپنے دفاتر میں اس چیز کا اہتمام کریں، ہفتے میں زیادہ نہیں، صرف 1 دن رکھ لیں، 15 سے 20 منٹ، زیادہ نہیں، 1 آیت قرآن کی ہفتے بعد سیکھ لیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ذمہ داری لگائیں، اللہ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس چل کے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں، اپنے گھروں میں بیٹھکوں میں اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے محلے دار کم از کم اپنے بیٹے، اپنی اولاد پردے میں اپنی بیٹیوں کو بٹھائیں، قرآن دے کر اللہ کا یہ پیغام جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے، تاکہ جو ہمیں پتہ ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلا ہے؟ لوگوں سے سنا نہیں ہے، ہم نے قرآن سے پڑھا ہے، ہم نے حدیث سے پڑھا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ علم ہے، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے رب سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنے رب سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے میں اپنے آپ کو اس انداز میں توڑ رہا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف اس طرح کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں لذتیں کس طرح ملتی ہیں، سکون کس طرح ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقاصد میں سے تیسرا اہم ترین جو مقصد تھا وہ تھا قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا۔ کم از کم جو انسان روزمرہ زندگی کے اعمال کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، دیگر اخلاقیات ہیں، اس کے بارے میں اور قرآن جس کی یہ تلاوت کرتا ہے اس سے ہمیں دین نے کیا اسباق دیے اس پہ وہ غور و خوض کرے اور اللہ کے پیغام کو سمجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم تک ہماری رہنمائی کے لیے انمول موتی دیے ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انسان کو ان چیزوں سے اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محنت تھی اور یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عظیم عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی جو ہے دین کے لیے، علم کے لیے، عام مقولہ بھی ہے کہ جو انسان ہے وہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے نا۔ تو دنیا کے فنون ہم سیکھتے رہیں، دنیا کے جو ہے تجربات ہم سیکھتے رہیں، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اور جس چیز کا انسان ساری زندگی طالب علم ہے ہم اس سے بڑا دور ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے لازماً جو نمازی احباب ہیں ہمارے اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے، جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان سے التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ فجر کی نماز ادھر پڑھا کریں تاکہ ترجمہ کلاس 1 2 3 آیات جو ہیں وہ 10-15 منٹ کے اندر ہم جو ہے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس میں آپ احباب بھی شرکت کریں۔ باقی جو احباب دور ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور اس کے لیے میں پھر سے آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے لیے ایسی کوئی چیزیں وسائل موجود ہیں کہ آپ کسی قاری صاحب یا کسی خطیب امام کو جو ہے اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں تو ان کو بلائیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے تو آپ ہمیں اس بات کی طرف جو ہے نا ترغیب دلائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے خادم اس مسئلے کے لیے
حاضر ہیں انشاءاللہ، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہماری اور آپ کی نجات کا جو ہے نا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ اچھے طریقے کے ساتھ غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔